الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وما من دابۃ، اور نہیں ہے جانداروں میں سے، فی الارض زمین میں، الا علی اللہ رزقها مگر اللہ ہی کے ذمے ہے اس کا رزق، وَيَعْلَمُ اللہ جانتا ہے، مستقرها اس کے ٹھہرنے کی جگہ، وَمُسْتَوْدَعَهَا اور اس کے سونپنے کی جگہ، کل فی کتاب مبین ہر چیز کھلی کتاب میں ہے۔ پیچھے آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ اللہ کی ذات نفع اور نقصان کی مالک ہے، اور پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ دلوں کے راز بھی اللہ خوب جانتے ہیں۔ اور آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ رزاق بھی اللہ کی ذات ہے۔ رزاق اور رازق دونوں اللہ جل شانہ کے صفاتی نام ہیں کہ رزق دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ وما من دابہ نہیں ہے جانداروں میں زمین میں مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ دابہ دابۃن کا مفرد ہے، دابۃن دبا یا دبو سے ہے حرکت کرنا۔ اب روئے زمین پر یا آسمانوں پر جتنی بھی چیزیں حرکت کر رہی ہیں، جن کے دل دھڑک رہے ہیں، جو رینگنے والی ہیں، جو چلنے والی ہیں، اب چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہوں، سب کے سب اس آیت کریمہ کے تحت آ چکے، دابۃ الارض کے اندر آ چکے۔ ان سب کا رزق اللہ جل شانہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ انسانوں کو رزق دینے والی ذات اللہ کی، جانداروں کو رزق دینے والی ذات اللہ کی، کیڑے مکوڑوں کو رزق دینے والی ذات اللہ کی۔ تو اللہ ہی کے ذمے ان تمام چیزوں کا رزق ہے، اور اللہ کسی کو بھوکا نہیں مارتا۔ کیڑوں کو بھی رزق پہنچا رہا، انسانوں کو بھی رزق پہنچا رہا، انسانوں کو بھی رزق پہنچا رہا۔ اور اتنی دنیا ہے، اتنے لوگ ہیں
اتنے انسان ہیں، اتنے جنات ہیں، اتنے کیڑے مکوڑے ہیں کہ ان میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کو اللہ جل شانہ رزق نہ پہنچا رہا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ جل شانہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور اپنی بادشاہی نظام کو حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے ہی منظم انداز میں چلا رہے تھے، اور آپ کی فوج میں انسان بھی تھے، آپ کی فوج میں جنات بھی تھے، آپ کی فوج میں چرند پرند بھی تھے، تو آپ کے ایک فوج جو ہے واحد پوری دنیا کے انسانوں میں ایسی گزری ہے، اور وہ ایک ہی اللہ کے ایسے پیغمبر ہیں، بادشاہوں میں ایک ہی ایسا بادشاہ ہے کہ اللہ نے جسے ایسی شاہی عطا فرمائی کہ جس کی فوج میں انسان بھی ہیں، کہ جس کی فوج میں جنات بھی ہیں، کہ جس کی فوج میں کیڑے مکوڑے پرندے بھی ہیں، یہ سب کے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کے اندر شامل تھے۔ تو آپ کو اپنی شاہانہ بادشاہت کے چلانے میں جو منظم آپ کا انداز تھا اس پر بڑا ناز تھا۔ تو آپ کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا، یہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں کیوں نہ میں ان کی دعوت کروں، ان کی دعوت کروں۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس بات کے پیچھے نہ پڑیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں یا اللہ میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت تیار کی، اور سمندر کے کنارے چٹائیاں لگا دی اور اس پر کھانوں کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ تو سمندر سے ایک مچھلی نکلی اور ایک ہی نوالے میں تمام کھانوں کو ہڑپ کر گئی، نگل گئی۔ تو مچھلی نے اللہ جل شانہ سے شکایت کی کہ اے اللہ، جب تک آپ کے ذمے آپ کے سپرد میرا رزق تھا تو میں پیٹ بھر کر کھانا کھایا کرتی تھی، آج آپ نے انسانوں کے سپرد کر دیا تو میں بھوکی رہ گئی، یہ شکایت کی۔ تو اللہ جل شانہ ہوئی پوری کائنات کی مخلوق کے رزق کا اہتمام اور انتظام کر سکتے ہیں، اور پیٹ بھر کر کھانا پہنچا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ اللہ کے سوا پوری کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں جو مخلوق میں ساری مخلوق کو تو دور کی بات سمندر کی ایک مچھلی کے پیٹ ہی کو بھر دے، اسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ یہ احکم الحاکمین ذات اللہ ہی کی ہے کہ جو پوری کائنات کی مخلوق کو، انسانوں اور جنات کو، کیڑے اور مکوڑوں کو، چرند اور پرند کو، جاندار حیوانات کو، سب کو اللہ جل شانہ رزق پہنچا رہا ہے، اور ٹائم پر پہنچا رہا ہے، وقت پر پہنچا رہا ہے، جس کے ذمے جب جتنا جتنا رزق اللہ نے لکھا ہے وہ سب کچھ ان کو پہنچ رہا ہے، اور یہ سب کچھ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ لوح کا مطلب کیا؟ تختی۔ تو لوح محفوظ، تختی پر ایسی تختی کہ جس میں اللہ نے جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر جب کائنات ختم ہوگی اس وقت تک کے تمام باتیں اس پر لکھی ہوئی ہیں کہ انسان کے پیدائش سے پہلے کیا کچھ ہوگا، اور جب انسان پیدا ہو جائے گا تو اس کی پیدائش کے بعد کیا کچھ ہوگا، کائنات کے بننے سے پہلے کیا تھا،
کائنات کے بننے کے بعد کیا ہوگا، کب اس کو فنائیت ہوگی، یہ سب کچھ اس میں لکھا ہے، یہاں تک کہ دخول جنت یا دخول نار تک کی چیزیں باتیں لوح محفوظ میں اللہ جل شانہ نے لکھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ لوح محفوظ اللہ جل شانہ کے علم کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا علم لوح محفوظ کے پہ لکھے ہوئے علم کے مقابلے میں ذرا بھر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس قدر اللہ کا وسیع ترین علم ہے۔ اور اللہ کے علم اس قدر وسیع ہے کہ لوح محفوظ سے پہلے کی اور لوح محفوظ کے بعد جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ جل شانہ اپنی مخلوق کو، چاہے وہ زمین کے نیچے ہو، چاہے وہ سمندر کے اندر ہو، چاہے آسمانوں پر اڑ رہی ہو، چاہے وہ پہاڑوں میں موجود ہو، چاہے وہ درختوں کے اوپر ہو، ہر چیز اللہ رب العزت تمام کی تمام مخلوق کو رزق پہنچا رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اللہ ہی کے ذمے ہے تمام مخلوق کا رزق۔ یہ تو اسباب کے درجے میں ہے، تم رزق حاصل کرنے کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارو، کچھ حرکت کرو، تھوڑی سی کوشش کرو، باقی رزق جو تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے کہ تمہیں زندگی بھر میں کتنا رزق کب پہنچنا ہے، اتنا رزق اللہ تمہیں پہنچا کر رہے گا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم تھوڑا بہت اسباب کے درجے میں ہاتھ پاؤں مارو، کوشش کرو، محنت کرو، اللہ تمہیں رزق پہنچائے گا۔ اب وہ رزق چاہے تم حلال طریقے سے لے لو، چاہے حرام طریقے سے لے لو، حرام طریقے سے لے لو گے اس رزق میں برکت نہ ہوگی، راحت نہ ہوگی، سکون نہ ہوگا، اور حلال طریقے سے لوگے رزق تو تب بھی ملے گا، لیکن وہ رزق تمہارے لیے نفع بخش ہوگا، راحت بخش ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، انسان کتنے دن یہاں پر رہے گا، کب کون اس دنیا میں آئے گا اور کتنے دن رہے گا، اور کب اس دنیا سے وہ مستودعہا اسے زمین میں دفن کر دیا جائے گا، سب کچھ اللہ جل شانہ کے علم میں ہے۔ اور زندگی میں کتنا رزق اسے ملے گا، کب ملے گا، تو اللہ رب العزت اس سب کچھ کو جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز لوح محفوظ میں موجود ہے، اللہ جل شانہ نے لکھی ہوئی ہے۔ تو اب انسانوں کو رزق کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ معلوم اور یقین یہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے ذمے ہم سب کا رزق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ کی ذات رزاق بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ تو لہٰذا غیر سے رزق کی توقع نہ رکھی جائے، ان بتوں سے، ان دیوتاؤں سے، ان جنوں سے، ان قبروں میں موجود بزرگوں سے کسی سے رزق کی امید نہ رکھی جائے۔ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، وہ رزق دیتا ہے۔ اور اللہ نے اپنی توحید کے بارے میں وضاحت پیچھے آیات کریمہ سورہ یونس سے ہی بتلاتے چلے آئے ہیں کہ نفع نقصان کی مالک اللہ کی ذات، زندگی اور حیات کی مالک اللہ کی ذات۔ تمہارے دلوں میں جو وساوس آتے ہیں، زبان سے نکلنے والے بول تو دور کی بات، تمہارے دلوں میں امڑنے والے وساوس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ رب العزت تمہارے رزق تمہیں کتنا ملنا ہے یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ تمہیں دنیا میں زندگی کتنی گزارنی ہے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ کس وقت، کون سی صبح، کس شام میں، کس ٹائم میں، کس زمین کے ٹکڑے پر تمہیں دفن کیا جائے گا اسے بھی اللہ جانتا ہے۔
ہر چیز کو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لہذا زندگی ایسی گزارو کہ رزق بھی ہو تو حلال طریقے سے، عبادت ہو تو صرف اللہ کے لیے، جینا مرنا ہو تو صرف اللہ کے لیے، تو اللہ سے ایسا عشق ہو، ایسی محبت ہو کہ پھر تم اپنے رب کے احکامات کے خلاف، شریعت اسلام کے خلاف ذرا بھر بھی کوئی قدم نہ اٹھا سکو۔ ایسی زندگی گزارو، رب کی محبت میں، رب کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر ڈالو۔ تم آج اپنے رب کے لیے دنیا میں اپنے وجود کو فنا کرو گے، اللہ رب العزت اسے ابھار دے گا، اسے عروج عطا فرمائے گا، اسے رفعتیں عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہیں، تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دے گا۔ لہٰذا تم اپنے دل میں اس یقین کو بٹھا لو کہ اللہ کے ذمے رزق ہے اور وہ مجھے جتنا میری تقدیر میں لکھا ہے اتنا مل کر رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی۔ آج دنیا کے انسان پریشان ہے کہ آبادی زیادہ ہو گئی تو یہ کس طرح جو ہے ان کے کھانے پینے کے انتظامات کو، اہتمام کو پورا کیا جائے۔ پہلے زمین میں کاشت کم ہوا کرتی تھی آبادی کے لحاظ سے، اللہ اس وقت بھی پورا کر رہا تھا۔ آج زمین میں کاشت بھی زیادہ ہوتی ہے، انسان بھی زیادہ ہو گئے، اللہ رزق آج بھی پہنچا رہا ہے۔ تو اس وقت دنیا میں کی حکومتیں پریشان تھی کہ 3 ارب آبادی ہو گئی، انسان بہت بڑھ چکے ہیں، لہٰذا آبادی کو کم کیا جائے۔ اگلے 10 سالوں میں 6 ارب ہو جائے گی، تو اب اس وقت کس طرح پورا کیا جائے گا رزق؟ معاشرتی نظام کس طرح چلایا جائے گا؟ تو معیشت کو کس طرح مضبوط کیا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت آج سے 1400 سال پہلے، 600 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 6000 سال پہلے بھی اس نظام کائنات کو چلا رہا تھا، ان انسانوں کو بھی رزق پہنچا رہا تھا، وہ رب آج بھی پہنچا رہا۔ تو یہ اللہ رب العزت پر یقین کی کمی کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے حکمران کہتے ہیں کہ کس طرح کاشت کو پورا کیا جائے، غلے اور اناج کو پورا کیا جائے، کھانے پینے کی اشیاء کو پورا کیا جائے۔ یہ انہیں یقین نہیں کہ ان سب چیزوں کا مالک اور خالق اللہ کی ذات ہے، وہ پورا کرے گا۔ لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آبادی چاہے کتنی ہی بڑھ جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہوگا۔ لہٰذا اس چیز سے پریشان نہ ہو کہ کس طرح ان کے معیشت مضبوط ہوگی، ان کا غلہ اناج پورا ہوگا، ان کی گندم چاول پورے ہوں گے، یہ تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ پورا کرے گا۔ تم کون ہوتے ہو اسے پورا کرنے والے؟ یہ تو اللہ کی ذات ہے، اس نے اس نظام کو چلانا ہے، جب تک اللہ رب العزت کے علم میں اس کا چلنا ہے۔ جب اس کا چلنا ختم ہوگا اس وقت ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان، اور باقی رہنے والی ذات جس وقت کائنات موجود نہ تھی اس وقت بھی اللہ کی تھی، اور جس وقت یہ کائنات ختم ہو جائے گی وَيَبْقَى رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس وقت بھی باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ تو لہٰذا اس بات کو چھوڑ دو اللہ پر کہ رزق کہاں سے پورا ہوگا، یہ اللہ پورا کرے گا۔ بس تم حلال طریقے سے زندگی بسر کرو، حلال طریقے سے کمائی حاصل کرو، حلال طریقے سے تجارت کرو، حلال طریقے سے محنت مزدوری کرو، حلال طریقے سے افسری کے نظام کو اور ذمہ داری کو سنبھالو۔ عہدے داران اپنی ذمہ داریوں کو جائز اور حلال طریقے سے سنبھالے اور نبھائے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ تو ذمہ داریوں سے بھاگ کر، ملاوٹ اور دھوکہ کر کر
کوتاہی کر کر، بددیانتی کر کر تم اپنے مزدوری کو، اپنے رزق کو، اپنی تنخواہوں کو، اپنے جو ہے ملنے والے تجارت کے نفع کو نقصان میں نہ بدلو، ایسا نقصان جو ظاہری طور پر تمہیں نظر نہیں آ رہا، جبکہ اس میں تمہاری دھوکے اور فراڈ کی گندگی کی ملاوٹ شامل ہو چکی، اور اس گندگی کی ملاوٹ کا اثر یہ ہوا کہ تمہاری زندگیوں سے سکون چھن گیا اور اولادیں نافرمان ہو گئی، اور مال بہت بڑھ گیا، باوجود مال کے بڑھنے کے ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی۔ تو یہ مال میں جو ہے ملاوٹ جو ہو چکی گناہ کی، بددیانتی کی، اس کا یہ اثر ہے۔ پہلے بہت کم ہوتا تھا اور اس میں کئی خاندان کھا جایا کرتے تھے، محبتیں تھیں، مہمان نوازیاں تھیں، اور خوب لوگ ایک مل جل کر کھایا کرتے تھے۔ آج مال بڑھ گیا اور اتنے ہی لوگ بخیل ہو گئے، اتنے ہی لوگوں کی پریشانیاں بڑھ گئی، اتنے ہی لوگ جت قدر پہلے کی بنسبت تجارتوں میں بھرمار ہو گئی، کھیتی باڑیوں میں بھی، دیہاتوں میں بھرمار ہو گئی، اور کوٹھی بنگلوں کی بھی بھرمار ہو گئی، گاڑیوں کی بھی بھرمار ہو گئی۔ آپ کسی گھر کے دروازے کو کھول کر دیکھ لیں، 8 10 6 7 موٹر سائیکلیں تو ان گھروں میں موجود ہیں۔ کسی بھی گھر کے دروازوں کو کھول کر دیکھ لیں، گاڑیاں کاریں تو ان کے گھروں میں موجود ہیں۔ کسی کی گھر کی چھت اور اس کے فرنٹ کو دیکھ لیں، ہر ایک کا عالیشان گھر بنا ہوا، لیکن اس کے باوجود اس قدر افراتفری ہے کہ کسی کے پاس وقت نہیں صبح سے لے کر شام تک۔ سب پریشان ہیں، میرے پیسے وہاں پھنسے ہوئے، میں نے وہاں سے لینے، وہاں ادا کرنے، ابھی یہ ادا کرنا، ابھی یہ فیسیں دینی، ابھی یہ خرچے کرنے۔ جس قدر مال بڑھا اتنے ہی لوگ ان پریشانیوں میں پھنس گئے۔ وجہ کیا؟ اللہ رب العزت کے دین سے دوری، اور مالوں میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ، دھوکے اور فراڈ کی، بددیانتی کی۔ لہٰذا اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لاؤ اور اپنے مال کو ناپاکی سے پاک کرو، ملاوٹ اور دھوکے اور فراڈ سے پاک کرو۔ مال ہی کو، دنیا ہی کو سب کچھ نہ سمجھو، آخرت بھی تمہارے لیے کچھ معنی ہونی چاہیے، کچھ فکر آخرت کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمد